قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج فقہ کا دوسرا حلقہ آپ کے لیے ہے۔ پہلے حلقے اور پہلے درس میں آپ لوگوں کو علم کی فضیلت، علم اور اہل علم کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ پھر بتایا گیا تھا کہ فقہ لغت میں اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، فقہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، فقہ اور شریعت میں فرق کیا ہے، اور شریعت کے مصادر کون ہیں، اہم ہیں، اور اجتہاد کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اور آج کا جو درس ہے آپ کے لیے انشاءاللہ اس میں گفتگو کی جائے گی کہ فقہی مدارس کی نشو و نما کیسے ہوئی۔ پھر تعریف، اسلام کی تعریف بتلائی جائے گی، اور ارکان اسلام پر مختصر طور پر گفتگو ہوگی۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوتا تو وہ آپ کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، آپ کے سامنے جا کر کے وہ مسئلہ رکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل فرما دیتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان کے سامنے کوئی مسئلہ آیا، ایسا مسئلہ جس میں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے تھے، مثال کے طور پر خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور خلافت میں جب کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا، اگر انہیں دلیل معلوم ہوتی تو فوراً اس مسئلے کا حل اسی وقت کر دیا کرتے تھے۔ اگر علم نہیں ہوتا تو پھر وہ صحابہ کرام کو حتی الامکان جمع کرتے اور پوچھتے اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا آپ میں سے کسی کو اس کے تعلق سے کوئی حدیث معلوم ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہوتا تو وہ حدیث پڑھ دیتے اور اس طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو جاتا۔ لیکن ایسے بھی مسائل آئے جس میں اجتہادات کی ضرورت ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت ناحیوں سے وسعتیں ہوئیں اسلامی فتوحات کی، تو صحابہ کرام مختلف جہاد کی طرف نکل پڑے۔ جو علاقہ فتح ہو کر کے آتا، صحابہ کرام وہاں ہوتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے، دین کی تعلیم کتاب و سنت کی روشنی میں انہیں حاصل ہوتی تھی۔ ایسے ہی صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ البتہ جو صحابہ کرام کی جماعت و تابعین یا تبع تابعین کی جو جماعت جہاں جہاں گئی، وہاں انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کے مابین دین کو پھیلایا، اس کے احکام اور مسائل کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود یمن بھیجا۔ ایسے ہی اور صحابہ کرام مختلف علاقوں مختلف شہروں کی طرف گئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا۔ پھر تابعین کا زمانہ آیا، تبع تابعین کا زمانہ آیا، اور اسلامی فتوحات میں وسعت ہوتی چلی گئی، تو لوگ دین بھی سیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، وہ اس جگہ کے علماء کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر دھیرے دھیرے علماء کی ایک ایسی جماعت ابھر کر کے سامنے آئی
جن کے متبعین کی، جن کے پیروکار کی ایک بڑی تعداد پائی گئی۔ بہت سارے اسلامی فتوحات کے بعد بہت سارے علماء نے شہرت حاصل کی اپنے علم، اپنے فقہ کی بنیاد پر، لیکن عام طور سے جو 4 ائمہ اربعہ جنہیں کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ اوروں کو حاصل نہ ہو سکی۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی فقہی مدارس موجود تھے، اور ان سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اندر بھی بہت سارے ایسے علماء تھے جنہوں نے شہرت حاصل کی، اور ان کی بھی متبعین کی تعداد موجود تھی۔ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین جو خیر القرون ہے، سب سے بہترین دور ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والے لوگوں کا، اس کے بعد والے لوگوں کا، اس دور کے اندر اس حد تک اختلافات نہیں ہوتے تھے کہ ان کا حل نہ ہو، لیکن جیسے جیسے وہ دور گزرتا گیا، خیر القرون کا زمانہ ختم ہوتا گیا، اختلافات بھی بڑھتے رہے، اور لوگ اپنے اپنے اماموں کے تعلق سے دھیرے دھیرے عصبیت کے بھی شکار ہوتے گئے، یہاں تک کہ 4 صدی ہجری کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بقول یہ عصبیت اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگ ایک دوسرے کے اماموں کے متبعین کو برا بھلا بھی کہنے لگے۔ تو یہ 4 مذاہب مشہور ہوئے۔ مذہب حنفی، جس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی نعمان ابن ثابت ان کا نام ہے، ان کی پیدائش سن 80 ہجری اور وفات سن 150 ہجری میں ہوئی، اور کوفہ کے اندر ان کے مذہب کی نشوونما ہوئی۔ اس کے بعد مذہب مالکی ہے، جس کی نسبت امام مالک ابن انس کی طرف ہے، مالک ابن انس، نہ کہ انس ابن مالک۔ انس ابن مالک ایک صحابی ہیں، لیکن مالک ابن انس یہ موطا کے مؤلف ہیں، جو ایک بہت ہی مشہور اور معتبر کتاب ہے حدیث کی۔ تو امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 93 ہجری 93 ہجری میں ہوئی، اور سن 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن ادریس الشافعی ہے، ان کی ولادت سن 150 ہجری اور وفات سن 204 ہجری۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے امام قرار پائے، امام شافعی مصر کے، اور امام چوتھا مذہب حنبلی، اس کی نسبت امام احمد ابن حنبل کی طرف ہے، اور ان کی ولادت سن 164 ہجری میں ہوئی، وفات سن 241 ہجری میں۔ ان کو بغداد کے اندر شہرت ملی، یعنی عراق کے اندر۔ تو یہ 4 مذاہب ایسے ہوئے جن کی شہرت ہوئی اور جن کے متبعین بھی پائے گئے۔ آج بھی کثرت سے ان کے معتقدین پائے جاتے ہیں، البتہ اس کے اندر تھوڑی سی عصبیت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ حالانکہ دین کے اندر اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرے، اور کسی بھی امام کے تعلق سے ایسی عصبیت نہ ہو کہ ان کے امام کے زبان سے جو بھی بات نکلی ہے وہی حق ہے، بلکہ جو قرآن و صحیح حدیث ہے وہی ہمارا دین ہے، اور ہمارا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکمل ہو گیا تھا۔ تو اختلافات اگر ہوں تو اس اختلاف کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے حل کر لینا چاہیے۔ تو یہ مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے فقہی مدرسوں کے نشو و نما کے تعلق سے بتلایا گیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے درس کا جو دوسرا نقطہ ہے، جو دوسرا پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ارکان اسلام کون کون سے ہیں۔ اسلام ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، سلیمہ سے اسلام امن و سلامتی کے معنی میں ہے، اور اسلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی مکمل تابعداری کرنا اور اس کی اطاعت کو بحسن و خوبی بجا لانا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جس کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر ہے، جس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5،
شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادتین کا اقرار، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے روزہ رکھنا اور پانچواں حج کرنا۔ اس حدیث کے اندر البتہ رمضان کے روزے کا ذکر بعد میں ہے، لیکن اور بھی احادیث ہے جس میں ترتیب بھی موجود ہے۔ تو یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ان بنیادی چیزوں کی محافظت کرے۔ تو یہ ارکان اسلام مکمل طور سے آپ کے اس فقہ کے ہر لیول کے اندر اسی کو تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہاں اختصار کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا جو رکن ہے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، یہ حقیقت میں تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ اسی کلمے کی طرف تمام نبیوں نے اپنے اپنے قوم کے لوگوں کو بلایا، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو تو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ انعام کی آیت ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کی تعریف تو اسے بہت سارے لوگوں نے کی ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف بہت ہی معروف اور مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ کہتے ہیں کہ اقوال اور اعمال میں سے ہر وہ چیز، خواہ ظاہر ہو یا باطن ہو، خواہ ظاہر ہو یعنی وہ دکھے، یا باطن ہو یعنی اس کا تعلق دل سے ہو، قلب سے ہو، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک و محبوب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادات ظاہری بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز ہے، جیسے کہ حج ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، اسی ارکان اسلام کے اگر مثال آپ دے لیتے ہیں۔ اور باطنی عبادات ہر وہ عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہو، جیسے تقویٰ ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، یا اسی طریقے سے یقین ہے، امید ہے، رجا، یہ سب قلبی عبادات ہیں، اور یہ سب سے اہم ہیں۔ ظاہری عبادات سے بھی زیادہ اہم باطنی عبادات ہوتے ہیں، کیونکہ باطن کی جو عبادات ہیں وہی حقیقت میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی اس پر مطلع ہوتا ہے، کیونکہ اس عبادت کو آدمی دکھا نہیں سکتا، اور اس کے اندر عام طور سے ریاکاری بھی نہیں پائی جاتی۔ لیکن ظاہری جو عبادات ہیں اس میں امکان ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے ریاکاری کر لے، ہو سکتا ہے کہ دکھاوے کے طور پر نماز پڑھے تاکہ نمازی کہلائے، روزہ رکھے روزہ دار کہلائے، زکوٰۃ دے تاکہ لوگ اسے کہیں کہ بہت ہی سخی اور فیاض ہے، سب کی خیرات کرنے والا ہے، حج کرے تاکہ لوگوں سے یہ کہلانے کی کوشش کرے کہ میں نے حج کر لیا لہذا مجھے حاجی کہا جائے۔ لیکن جو باطنی عبادات ہے اس میں اس طرح کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، اور نماز کا ذکر بھی انشاءاللہ دوسرے لیول میں آئے گا۔ تیسرا رکن ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہاں پر اختصار کے طور پر ہی آپ کو بتلایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیول میں آئے گا۔ اور چوتھا اس کا جو رکن ہے وہ ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون. تو یہ روزے کو اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے فرض قرار دیا. تو اسلام کا یہ چوتھا رکن ہے، اور اس کے بھی تفسیر، اس کا ڈیٹیل بھی انشاءاللہ اگلے لیول میں آپ کو ملے گا. آخری جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے حج. حج کی ادائیگی ایک مسلمان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے. استطاعت مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو، بدن کی بھی استطاعت ہو اور مال کی بھی استطاعت ہو، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ رب العالمین حج کو فرض قرار دیتا ہے. لہذا ہمیں سب سے پہلے انہی اسلام کے جو یہ ارکان ہیں اس کی محافظت کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے اندر کسی طرح کی غفلت، کسی طرح کی سستی نہیں کرنی چاہیے. لہذا ہماری کوشش ہو کہ ہم سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اس کی محافظت کریں، اس میں کسی بھی طرح سے تغافل سے کام نہ لیں. تو آج کا جو ہمارا درس تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ فقہی مدارس کی نشو و نما کیسے ہوئی، اسلام کی تعریف کیا ہے، ارکان اسلام کون سے ہیں، اور پھر اختصار کے طور پر بتلایا گیا کہ پانچوں ارکان کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کے اندر اس کو قائم کیا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو سیکھیں اوروں کو بھی اس کی طرف دعوت دینے بلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون